جب تک تمہارے پاس اسکارپیو کے پیسے نہیں ہوتے، موٹر سائیکل کے پیسے نہیں ہوتے، تو چار بھری سونا نہیں ہوتے، تب تک تم بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس 4 بچیاں ہو جائیں، 3 بچیاں ہو جائیں، اور اللہ کے خدا نخواستہ اگر وہ کسی طرح غریب ہو جائے، اس باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کو وہ سو نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے سو نہیں پاتا کہ میرے پاس 3 بچی جوان ہے، میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی لڑکا آئے گا، وہ لڑکا ایسا ویسا فقیر نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑا مہذب فقیر ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی چاہیے۔ اور تو اور کچھ لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کی زندگی آباد کریں گے اور اپنی زندگیوں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ یہ وہی پھوسٹ گڈا ہوں گے، یہ وہی لڑکوں کے باپ ہوں گے جو اپنے بیٹوں کے لیے سمدھی سے جہیز مانگتے ہیں، اور کیا مسکرا کے کہتے ہیں، سمدھی صاحب آپ بھی حاجی صاحب، ہم بھی حاجی صاحب، اس میں لین دین کی کیا بات ہے؟ آپ زیادہ نہیں ایک اسکارپیو دے دیجئے، یا کوئی کار دے دیجئے، یا کوئی موٹر سائیکل دے دیجئے، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی بٹیا آئے گی جائے گی، اس میں میرے لیے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایسا کریے کوئی صوفہ دے دیجئے، آپ کی بچی سوئے گی۔ اور تو اور اگر گاؤں دیہات کیوں تو ایسا کریے کہ ایک بھینس دے دیجئے، کم سے کم 10 کلو دودھ دے، تاکہ آپ کی بٹیا روزانہ رات میں 1 کلو دودھ پیے اور اس کی صحت اچھی ہو۔ اور تو اور کچھ لوگ یہاں تک کہے جاتے ہیں، ایسا کریے نا سمدھی صاحب، رمضان بھی آتا ہے، آپ کی بیٹی سنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو فریج بھی ذرا دے ہی دیجیے۔ اور ہاں، فریج بھی تھوڑا 2 پلے والا دیجیے گا، تاکہ سبزی ابزی بھی مہینوں بھر کی سبزیاں ٹھوس کے رکھی جائیں، دال بھی سڑ جائے تب بھی فریج میں ٹھوس کے رکھا جائے۔ فریج بیچارہ بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے اوپر تو دوائی کی پوٹلیاں رکھی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا رکھے جاتے، اور اندر اتنی سبزیاں ٹھوسی جاتی ہیں، دال مہینے کی بدبو آتی ہے، گوشت مہینے کے بدبو آتے ہیں، چاول سڑ جاتے ہیں، تب بھی فریج کی ہم کوئی چھوڑتے ہی نہیں فریج کو۔ فریج روزانہ معافی مانگتا ہے کہ یار میرے حال پر رحم کرو، میں المانی نہیں ہوں، میں فریج ہوں، میری جتنی کیپسٹی ہے اتنا ہی مجھ میں رکھو۔ لیکن ہم لوگ کے فریج میں کھوس کے بھرتے ہیں، 1 مہینے تک کے راشن اس میں بھر دیتے ہیں۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس میں سویابین بھی رکھنے لگے جس کو چیونٹی نہیں لگتی، ایسی چیزیں بھی رکھنے لگے کہ جس میں بدبو نہیں آتی، آٹا بھی لوگ رکھنے لگے ہیں۔ پہلے دودھ رکھا جاتا تھا، پانی رکھا جاتا تھا، ایسی چیزیں رکھی جاتی تھی کہ جس سے خراب ہونے سے وہ بچ جائے، لیکن اب ساری چیزیں ٹھوسی جاتی ہیں۔ وارے سمدھی صاحب، حاجی صاحب کہہ کر سمدھی کا دل بہلا رہے اور کہہ رہے ہو 2 پلے والا فریج دے دینا، سامان زیادہ آ سکے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، طرح طرح کے پھل آئیں گے، پھول آئیں گے، کھانے کے نئے آئٹم آئیں گے، فریج بھی دے دینا۔ اور صاحب آخر میں سمدھی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ سمدھی صاحب کچھ اور تو نہیں چاہیے، لیکن ایسا کریے گا کہ ایک واشنگ مشین بھی دے دیجئے گا۔ سنایا آپ کی بچی بہت آرام طلب ہے، گھر میں وہ کام کاج نہیں کرتی تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ واشنگ مشین دے دیجئے گا، آپ کی بچی اسی میں کپڑا بھی دھونے لگے گی۔ بتاؤ یہ کھوسٹ بڈھا جو اپنے آپ کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ذمہ دار صاحب کہہ رہا ہے، یہ کتنا بڑا فقیر ہے، بیٹے کے لیے دلالی کر رہا ہے۔ اس کو فکر نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی شریعت یہ نہیں ہے۔ او ایسے لوگوں جو سماج میں جہیز کو بڑھاوا دیتے ہو، بیٹے کے خاطر تم اپنے آپ کو فقیر بناتے ہو، سماج کی بیٹیوں کی عزت کو تم روندنا چاہتے ہو، تم لڑکیوں کو خرید کر لانا، اپنے بیٹے کو بیچ کر لڑکی والے کے ہاں تم اس کو بیچنا چاہتے ہو۔ سنو، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پڑھو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتے ہو۔ صاف صاف کہو کہ سمدھی صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ آپ کے اختیارات میں ہے آپ اپنی بیٹی کو دے دینا، لیکن یہ سمجھوتا والی بات کہ یہ دے دینا وہ دے دینا، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے بچے خوش ہوں گے، آپ کی بچی خوش ہوگی، آپ کا داماد مسکرائے گا۔ یہ دھکوسلا پن ختم کرو اور سماج میں جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ ہندوستان کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 75%، چونکہ میں خود الحمدللہ دارالقضا کا خاتم ہوں، 75% طلاق کے کیسز صرف جہیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے، تمہیں نہیں پتا
ہوتا, کبھی اس کی دیور, کبھی اس کا دیور اسے ٹارچر کرتا ہے, تو کبھی اس کی ساس ٹارچر کرتی ہے, کبھی اس کے سسر اس کو ٹارچر کرتے ہیں, تو کبھی اس کے پتی دیو جو اس کا شریک حیات ہے وہ کہتا ہے کہ تم گھر سے کیا لے کے آئی ہو, دیکھو فلانوا کے گھر میں دیکھو کتنا اچھا کتنی اچھی الماری ہے, کتنا بڑھیا صوفہ ہے, کتنا بڑھیا پلنگ ہے, اور کتنی اچھی گاڑی ہے. او بے غیرت نوجوانوں سنو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تم پیش کیے جاؤ گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہیز کو اپنے سماج سے ختم کرو. اگر جہیز دینا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار ہیں, آپ کے قدم مبارک پر ساری چیزیں رکھی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا, وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں, وہ فاطمہ جو عورتوں کے لیے مثالی ہیں, اگر عورتیں ان کو اپنی مثالی بنا لیں, اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیں, اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں, ان حوا کی بیٹیوں کی زندگیاں سدھر جائیں گی, ان کی آخرت سنورنے لگیں گی. لیکن بدقسمتی کے نام فاطمہ رکھتے لیکن فاطمہ کی سیرت کو نہیں اپناتی, نام رقیہ رکھتی ہیں لیکن رقیہ کی سیرت کو نہیں اپناتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق جو حضرت فاطمہ کو چند چیزیں دی تھی, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو زیورہ بیچا تھا حضرت عثمان غنی کو, انہی سے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے, اور انہی بچے ہوئے پیسے سے حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ چیزیں دی گئی تھی جو مٹکا اور تکیہ کی شکل میں تم سنتے ہو. لیکن ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب خاص سے اپنی بیٹیا کو وہ چیزیں دی تھی. بہرکیف کتنی مختصر چیزیں تھی, تمہاری حیثیت جتنی ہو اتنی دے دیا کرو. لیکن اور تو اور یہ بدقسمتی لوگ, یہ منحوس سماج کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی میں سے ہوں, تمہاری یہاں شادی ہوتی ہے تم لڑکی والے کے یہاں بارات لے کے آتے ہو, یہ کہاں کا کلچر ہے, یہ کہاں کی سوسائٹی ہے. اور تو اور اب تو گاؤں کے جو مکھیا صاحبان ہوتے ہیں, جو ٹھیکیدار صاحبان ہوتے ہیں, جو حاجی صاحبان ہوتے ہیں, وہ تو پہلے ہی سے سمجھوتا ایکسپریس چلاتے ہیں. دیکھو میرا بیٹا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, میرا بیٹا اچھا خاصا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا اچھا خاصا ماسٹر ہے, میں اپنے بیٹے کے شادی کے موقع پر کم سے کم 50 اسکارپیو لاؤں گا, اس لیے کہ سمدھی صاحب میری مچھوں پہ تاؤ پھیرتے ہیں, سب لوگ مجھے سلیوٹ کرتے ہیں, سب لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. اگر 50 اسکارپیو سے کم لے کے جاؤں گا تو میری تو ناک کٹ جائے گی, میری عزت کے بقیے ادھر جائیں گے, اس لیے کم سے کم 50 اسکارپیو جائیں گے. اور ہاں سمدھی صاحب ابھی سن لیجئے, کھانے کی فرمائش بھی سن لیجئے. کھانے کی فرمائش یہ ہوگی کہ کم سے کم سب سے پہلے چکن روسٹیڈ چاہیے, افغانی چکن چاہیے, چکن تندوری چاہیے, مچھلی فرائی ہو جائے تو اچھی بات ہے, کافی کا انتظام بھی رکھ لیجئے گا تاکہ چکن روسٹیڈ بھی کھائیں گے اور کافی کی چسکیاں بھی لیں گے, اور تو اور آئس کریم بھی رکھ لیجئے گا, یہ بھی کوئی اچھی بات ہوگی. آئس کریم رکھیں گے, لوگ تعریف کریں گے, واہ 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 فلاں صاحب کے سمدھی کتنے اچھے ہیں, بیٹیوں کے شادی کے موقع پر کتنے اچھے پکوان پکائے تھے. او سمدھی صاحبو سنو, تم نے موچوں کی بات کری ہے, تم نے ناک کٹنے کی بات کری ہے, تمہاری ناک یہاں کٹ رہی ہے, لیکن تم بتاؤ تمہاری بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, تمہاری بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, روزانہ مرتد ہو رہی ہیں, اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں, یہاں تمہاری ناک نہیں کٹتی, یہاں تمہاری زندگیاں نہیں اجڑتی, تمہاری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتے. تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو, اتنے گر چکے ہو کہ شادی میں اگر زیادہ لوگ نہیں لے جاؤ گے, زیادہ اسکارپیو نہیں جائے گی, تمہاری ناک کٹ جائے گی, تمہاری مچھوں کی لڑائی ہوتی ہے, فلاں کیا کہیں گے, فلاں تانا دے گا. لیکن تم نے یہ سوچا ہے کہ میں مر جاؤں گا, قبر میں کیا منہ دکھاؤں گا, فرشتے سوال کریں گے, اس کا جواب کیا دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش کیا جاؤں گا, میدان محشر ہو, میدان محشر کی گرمی ہوگی, سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی, نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی, موسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی, عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی. اس وقت کیا کرو گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں, سنت رسول کا جنازہ اڑایا تم نے, مچوں کے خاطر سنت رسول کو پیروں تلے کوچا ہے. اب بتاؤ یہاں کیا کرو گے؟ یہاں تو وہی سکہ چلے گا جو سکہ محمد الرسول اللہ کے پیٹرن پر ہوگا, یہاں تو وہی سکہ آواز کرے گا جو سکہ محمد الرسول اللہ کے سنت کے مطابق چلے گا. اب مچوں کی لڑائی کہاں جائے گی؟ اب بتاؤ تمہاری ناک کٹے گی کہ نہیں کٹے گی؟ نہیں پنکھا ادھر ہی رہنے دیجیے, آواز کھینچ لیں. بتاؤ بزرگوں ساتھیوں, کہاں جا رہے ہو؟ کسی اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ پھر حالات کے رونا کیوں روتے ہو کہ حالات برے آ رہے ہیں؟
फिर क्यों रोते हो? हुकूमत को फिर क्यों कोसते हो, क्यों गालियां देते हो? तुम्हें नहीं पता कि शायद तुम्हें ये बात न मालूम हो कि तुर्की के जलजले से एक सबक, इबरतनाक सबक सीखो, इबरतनाक सबक सीखो। तुर्की में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जलजला आया, मकान हिल गए, 14 मंजिला मकान, 18 मंजिला मकान, 54 मंजिला मकान तक की रिपोर्ट आई है। मिनटों नहीं सेकंडों में गिरकर मलबा में तब्दील हो गए। कितने हजार लोग उसमें शहीद हो गए, लेकिन उसमें से एक बच्ची 48 घंटे के बाद उस मलबे के नीचे से बच्ची को उठाया जाता और उस बच्ची के जुबान पर, बच्ची की उम्र सिर्फ 2 साल की है, दूध पीती बच्ची थी। वो बच्ची जब उस मलबे के नीचे से उठती है, उसको उठाया जाता है, उस मलबे की उस बच्ची के जुबान पर सिर्फ एक कलमा जारी रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तुम्हारी मौत कैसी हो रही है? कम से कम तुर्की के उस मासूम बच्ची से सबक लो। ये अल्लाह की तख्लीक के गुन गा रही है, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के शायकार है कि देखो तुम चाहे जैसे रहो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाले हर जमाने में रहे हैं और हर जमाने में रहेंगे। मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं है अल्लाह को, तुम्हारी जरूरत इबादत की नहीं अल्लाह को। हम इसलिए इबादत करते हैं, हम इसलिए अल्लाह की वर्शिप करते हैं, हम इसलिए गॉड की इबादत करते हैं, ईश्वर और मानवता की हम इसलिए इबादत करते हैं ताकि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, जन्नत के फैसले हो जाए, कब्र का मामला बेहतर हो जाए, कलमे वाली मौत नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती कि जिंदगियों पर इतना जोर है लेकिन आखिरत की किसी को भी फिक्र नहीं। कितनों को फिक्र है इतने मजमे में से? हमें नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई बताओ ऐसा ढांचा जिस ढांचे पे हम कामयाब हो। हाजी साहब लोगों से पूछो, गांव के जिम्मेदार लोगों से पूछो कि तुम्हारे पास जिंदगी का इतना बड़ा नमूना है, इतना बड़ा नमूना है, क्या तुम्हारे पास कोई एक अच्छा स्कूल है, कोई एक अच्छा कॉलेज है, कोई एक नर्सरी पैटर्न पे तुम्हारा कोई स्कूल है जहां इस्लामी माहौल के मुताबिक तुम्हारी बच्चियों को तालीम दी जाती हो? नहीं है साहब। एक आध जो हमारे बड़े खोल रखे हैं बस वही हैं। तुम मालदार हो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, तुम बंगले बनाते हो, हवेलियां बनाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, तुम तरह तरह के ख्वाब देखते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ये ख्वाब क्यों नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और आपकी सुन्नत जिंदा हो, हमारी बच्चियों की इज्जत लुट जाने से बच जाए? क्यों नहीं आता साहब? तुम्हें पता है हिंदुस्तान की रिपोर्ट में आपको बता रहा था 75% तलाक के केसेस सबसे ज्यादा जहेज की वजह से है। आयशा नाम की लड़की दिन दहाड़े किस तरह से आत्महत्या करती है, पानी में जाकर डुबकी लगाती है, कूद जाती है। क्यों पता है तुम्हें? उस लड़की को रोजाना टार्चर किया जाता है। हालांकि वो लड़की हराम मौत मरी है, मुझे उसकी तरफदारी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको जगाने के लिए, बताओ उस लड़की को ये दिन देखने क्यों पड़े? क्यों उसको आखिरकार नदी में कूद कर अपनी जान गंवाना पड़ा? क्यों? वजह क्या हो सकती है? इसलिए कि उसके ससुर जालिम थे, उसकी सास जालिमा थी, उसके शौहर बड़े जालिम थे। हाँ, रोजाना उस लड़की से जहेज के लिए तलब करते थे। बताओ, जब तुम्हारी बच्चियां जहेज के लिए कोसी जाएंगी, टार्चर करी जाएंगी, या तो वो आत्महत्या करेंगी या तो घुट घुट के जिंदगी गुजारेंगी। इससे मेरी गुजारिश है कि जहेज की जो शरह अब भी बढ़ रही है, अगर तुम मालदार हो